अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज एक और जर्नैल को नौकरी मिल गई माशाल्लाह, लेकिन उनका जो माजी है वो विद ग्रेट एक्सक्यूज बहुत ही दागदार है और उनको ये ओहदा पकड़ा दिया गया है और बड़ा ओहदा पकड़ा दिया गया है। तो हमने कहा जरा इस पर बात होनी चाहिए। ठीक है? अब चीज़ यह है कि इन मौसूफ का नाम है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हिदायतुर रहमान साहब। इनको आज़ाद जम्मू कश्मीर का पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनाया गया। ये बड़ी पावरफुल ओहदा है। जो भी वहाँ के ब्यूरोक्रेसी है उसमें जो लोग आएंगे वो इन्हीं के हाथों से आएंगे। अब चीज़ यह है कि जनरल हिदायतुर रहमान साहब मौसूफ हैं कौन। इनका बैकग्राउंड ये है कि ये मौसूफ पेशावर के कोर कमांडर भी रहे हैं और पेशावर में आप सबको मालूम है एक सानिया APS हुआ था, आर्मी पब्लिक स्कूल। वहां पर हमारी माओं और हमारी बहनों के 140 से जायद बेटे, बच्चे, छोटे स्कूल गोइंग किड्स, उनको शहीद किया था TTP के दहशतगर्दों ने बेदर्दी से। मुझे तो आज तक ये भी यकीन नहीं आता और समझ नहीं आती कि वो कौन सा जज्बा हो सकता है कि मैं किसी बच्चे पर हथियार उठा लूं। कौन सा दरिंदा हो सकता है जो ये कर सकता है। मैं तो किसी पर हाथ नहीं उठा सकता, बच्चा छोड़े बड़े पर नहीं हाथ उठा सकता, मेरा नहीं दिल मानता। उन्होंने 140 से जायद हमारे बच्चे, वो फूल उन्होंने मसल दिए। उनकी माएं आज तक अपने बच्चों के खून का हिसाब मांग रही हैं। मुझे उस साने के बाद पहली बरसी पर पेशावर जाने का इत्तेफाक हुआ तो हमने उस पर शो किया और मुझे तब पहली दफा इस इशू की, इस सेंसिटिविटी का आइडिया हुआ, क्योंकि हम वही रिवायती जुमले रट के उनको कि आपको आपका बेटा शहादत के आला रुतबे पर फायज हो गया, तो वो माँ बाप हमसे लड़ पड़े। उन्होंने कहा हमने बच्चे को स्कूल पढ़ने भेजा था, शहीद होने नहीं भेजा था, और हमारा बच्चा स्टूडेंट था, फौजी नहीं था कि बॉर्डर पर लड़ने गया हुआ था। हमें हमारे बच्चे के खून का हिसाब चाहिए। और ये किसी एक पेरेंट ने नहीं, वहां पे जितने पेरेंट्स के बाद के सब ने यही कहा। और सोचिए ना, मुझे तो जो हमारी फौजी जवान भी शहीद होते हैं, मैं हमेशा ट्वीट करता हूं, रेस्ट इन पीस सन, प्रेयर्स फॉर योर पेरेंट्स। क्योंकि मुझे पता होता है कि वो चाहे जितना मर्जी हम उनके माँ बाप को ये यकीन दिला लें कि शहादत के आला रुतबे पर आपका बेटा फायज हो गया है, आप लोगों को बहुत बड़ा अल्लाह ने इनाम से नवाजा है कि आप एक शहीद के माँ बाप हैं, लेकिन माँ बाप के दिल से वो बच्चा नहीं जाता। वो उन फौजियों की माएँ भी सारी उम्र अपने उस बच्चे के कमरे में जाके उसकी तस्वीरों को देखकर वो हिलती होंगी कि हम अपने बेटे को गले नहीं लगा सकती, उससे फोन पे बात नहीं कर सकती। तो जस्ट इमेजिन, ये भी जो बच्चे शहीद हुए, इनकी माँ बाप किस दर्द से गुजर रहे होंगे कि वो बेटा जो स्कूल उन माओ ने तैयार करके यूनिफॉर्म पहना के नाश्ता करवा के भेजा था और सोचा था कि 1 बजे घर आना है उसने, तो फोन आया कि उधर हमला हो गया, पहुंचो। वो पहुंचे तो बच्चा खून में लथपथ था, जा चुका था इस दुनिया से। वो किस अजियत से आज तक वो माँ बाप गुजरते हैं कि जिस बच्चे को उन्होंने इतनी मोहब्बत से पाला, उसके ख्वाब देखे, वो दहशतगर्दों ने मार दिया। तो आपको पता है वो APS के वालदैन, उन शहुदा बच्चों के वालदैन मिलने गए इन्हीं मौसूफ हिदायतुर रहमान साहब को, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हिदायतुर रहमान साहब को। तो वो उस
ایک ماں نے روتے ہوئے اپنے بچے کی تصویر گلے سے لگائی ہوئی تھی. اس نے کہا کہ مجھے اپنے بچے کا حساب چاہیے. تو یہ موصوف پتہ ہے ان کو جواب میں کیا کہتے ہیں؟ رو کیوں رہی ہو؟ اور پیدا کر لینا. مر گیا تو خیر ہے، اور پیدا کر لینا. کیا آپ اس جملے کا سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا قاتلانہ جملہ ہے ایک ماں کے لیے جس کا بیٹا دہشت گردوں کے ہاتھوں مارا گیا آپ کی انٹیلیجنس کی ناکامی کی وجہ سے، آپ کی سیکیورٹی کی ناکامی کی وجہ سے، کیونکہ وہ آرمی پبلک سکول تھا اور کینٹ کے اندر تھا، فوج کے انڈر کنٹرول تھا، اور آپ اس ماں کو یوں دھتکار کے کہہ رہے ہیں کہ مر گیا نا تو اور پیدا کر لینا. اتنا یہ انسینسٹیو انسان ہے. ایسے شخص کو تو اسی دن عہدے سے ہٹا کے اس کا کورٹ مارشل کرنا چاہیے تھا کہ تم نے ایک بچے کی ماں کی توہین کیسے کی، اس بچے کی ماں کی جو ہماری سیکیورٹی کی ناکامی کی وجہ سے شہید ہوا ہے. ٹھیک ہے، لیکن موصوف تمام پرکس لے کے، زرعی رقبہ لے کے، پلاٹ کمرشل رہائشی لے کر، کروڑوں کی پینشن لے کر، ٹھیک ہے، کوئی 1.5-2 ارب روپیہ جیب میں ڈال کر تمام پرکس کے ساتھ گھر گئے. تو چلیے آپ نے ہم سے سارا اس قوم، اس بھوکی ننگی، ٹھیک ہے، اس اسکول کے بچوں کی فیس، بجلی کے بلوں کی فیس پیٹ کاٹ کے بھرتی اس بھوکی ننگی قوم پر ہمارا ایک ریٹائرڈ جرنیل ہمیں 50 کروڑ سے 1.5 سے 2 ارب روپے میں پڑتا ہے. ٹھیک ہے، شرم نہیں آتی اتنے پرکس لیتے ہوئے اس بھوکی ننگی قوم سے، اور اس کے باوجود مزید بے شرمی کے پھر بھی عہدوں کے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، موصوف جا کے چیئرمین لگ گئے ہیں آزاد جموں کشمیر پبلک سروس کمیشن کے. یار اب تو جان چھوڑ دیں. ہم اپنے جرنیلوں سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ زرعی رقبے اور سب کچھ اس لیے دیا جاتا ہے کہ ہمارے جو جرنیل ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھوکے نہ مریں، کیونکہ وہ کوئی اور نوکری تو کر نہیں سکتے. حالانکہ ان کو لاکھوں روپیہ ماہانہ پینشن مل رہی ہوتی ہے، اس کے باوجود نوکر ملا ہوتا ہے، سرکاری بجلی سب کچھ ملا ہوتا ہے، ریٹائر ہونے کے باوجود بھی بنگلہ ملا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ نہیں زرعی رقبہ بھی دینا تاکہ جنرل صاحب گزر بسر کر لینا. ٹھیک، لیکن پھر بھی نوکریاں بھی کرنے لگ جاتے ہیں. یا تو پھر وہ پرکس نہ لیں، یا پھر ریٹائرمنٹ کے بعد گھر بیٹھیں چپ کر کے. یہ نوکریاں کس لیے لیتے ہیں؟ لیکن ہدایت الرحمان صاحب لگا دیے گئے ہیں ہمارے سر کے اوپر. ماشاءاللہ تالیاں بجائیے ساری قوم. ٹھیک ہے، اور فیصلہ کر لیجئے کس کو تھینک یو بولنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، اور ہماری جو 24 کروڑ جو سویلین ہیں، ہم شاید اس ملک میں کوئی ویلیو ہی نہیں رکھتے کہ ہمارا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ادارہ سوچے کہ یار یہ 24 کروڑ بھی انسان ہی ہیں، ہم ان کی کتنی توہین کرتے ہیں، کتنی تذلیل کرتے ہیں. ویسے بلوچستان پر بڑا ہمارا حق ہے، ہمارے گھروں میں بلوچستان کی گیس جلتی ہے پورے پاکستان میں. ٹھیک ہے، لیکن ان بلوچستان کے باسیوں کا، ان ہمارے بلوچ بہن بھائیوں کے جو قتل اور اغوا کو جسٹیفائی کرتا ہے اور اس کو سپورٹ کرتا ہے، وہ انوار کاکڑ نام کا بندر انہوں نے لا کے ادھر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنا دیا. کتنی توہین کی بلوچستان کے لوگوں کے خون کی. ان کو کیا پیغام دیا، ان کے زخموں پر کیا نمک چھڑکا کہ جو تمہارے قتل عام کو سپورٹ کرے گا وہ ہمارے سر آنکھوں پر ہوگا. تو اب سوچئے کہ ہم نے یہ بلوچستان کو وفاق سے جوڑنے کا پیغام دیا یا ان کو مزید وفاق سے دور کیا، مزید پاکستان کی نفرت میں مبتلا کیا. اور وہ انور کاکڑ نام کا بندر پچھلے دنوں پریس کانفرنس ہی کر رہا کہ یہ آپ کا بلوچوں سے بڑی ہمدردی ہے، فیک ہمدرد، تم بلوچستان میں جاؤ گولی ماریں گے، یہ کریں گے، یہ دہشت گرد ہیں، یہ فلان ہے. کیا پیغام دیا ہم نے بلوچستان کو؟ کیا آپ کی مائیں بہنیں ہم سے انصاف مانگنے مہارنگ بلوچ، سمی دین بلوچ، یہ بچیاں بیٹیاں ہماری آئیں اسلام آباد میں تو ہم ڈنڈے ماریں گے؟ اس کے بعد اس بندر انوار کاکڑ کو چھوڑیں گے کہ ان کے پاس ٹی وی کے پر بیٹھ کے بکواس کریں ان کے بارے میں؟ ان کے لاپتہ لاحقین بھائیوں، باپ،
بیٹوں کے بارے میں یہ زبان استعمال کرے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ ہم کیسے وہ عدالتیں سزائیں نہیں دیتی، یعنی کہ کہہ رہے کہ عدالتیں سزائیں نہیں دیتی تو ہم تو ان کو لاپتہ ہی رکھیں گے. ثبوت لاؤ نا تو عدالتیں سزائیں دے گی. آپ کی خواہشوں پر تو سزائیں نہیں دیں گی وہ عدالتیں. تو لیکن مائٹ از رائٹ ہے، ہمارے ہاتھ میں بندوق ہے، یہ سویلین کیا ہے، ہم تو ان کے اوپر لا کر جس نے ان کی جتنی تذلیل کی ہوگی ان سویلینز کی، ہم اس کو اتنا بڑا عہدہ دیں گے. ٹھیک ہے. جس ملک میں یہ ہوتا ہو وہاں پہ ہدایت الرحمان صاحب پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین لگ گئے. تو قوم کو بہت بہت مبارک ہو، ہمارے آزاد کشمیر کے بہن بھائیوں کو بہت بہت مبارک ہو کہ ان کو ہم نے ایک ہیرا دیا ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہدایت الرحمان کی صورت میں. اے پی ایس کی ان ماؤں کو ہم پھر کیا مبارک دیں جن کے بیٹوں کے خون کی تذلیل کی اس لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہدایت الرحمان نے، اور ان کو کہا کیا ہوا، مر گیا اور پیدا کر لینا. اس جملے کی آپ سینسٹیوٹی سمجھتے ہیں؟ کسی ماں کا آنکھوں کا تارا چھن گیا ہو اور ہم اس کے منہ پہ کہیں وہ رو رہی ہو اپنے بیٹے کی تصویر گلے لگا کے، کیا ہو گیا، مر گیا نا تو اور پیدا کر لینا، ابھی جوان ہو بھی پیدا کر سکتی ہو بچے. اس جملے کی سینسٹیوٹی سمجھتے ہیں آپ؟ بہرحال بہت شکریہ، قوم کو بہت بہت مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو. بڑے قابل ہوں گے یقیناً جنرل ریٹائرڈ ہدایت الرحمان صاحب. معلوم نہیں انہوں نے کیا ایسا پڑھ رکھا ہے کہ وہ بیوروکریسی کو طے کریں گے، سپروائز کریں گے اور بھرتی کریں گے. کوئی سول سرونٹ یہ کام نہیں کر سکتا جس نے ساری عمر اسی میں گزاری ہو. خیال رکھیے. اللہ حافظ.